سو میں مختصراً اس پہ آتا ہوں. پہلا جو تھیوری ہیں اسپیکولیٹو یا قیاسی نظریات میں جو سب سے پہلا تھیوری ہے جس کو ڈیوائن اوریجن تھیوری کہتے ہیں، یعنی نظریہ تخلیق ربانی کہتے ہیں. میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں، آپ بورڈ کی طرف بھی دیکھیں اور میں اس کو وہ کر دیتا ہوں، ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ جو جتنی بھی قدیم ریاستیں ہیں، اینشینٹ ریاستیں ہیں، اینشینٹ ریاستیں خصوصاً جو گریس میں تھی، جو روم میں تھی، اور یا جو جوڈائزم یہودیوں میں تھی، یہودیت میں جو ریاستیں تھیں، ایون کرسچینٹی میں ہندوؤں کی کتابوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں بھی یہ والا تھیوری آپ کو نظر آئے. بائبل میں بھی یہ تھیوری آپ کو نظر آ جائے گا. جاپان میں بھی بادشاہ کو اعلیٰ مرتبہ حاصل ہے اور اس کو سورج دیوتا کی اولاد سمجھا جاتا ہے، جو کنگ فیملی ہے اور جو کنگ ہوتا ہے. اس نظریے کے مطابق ریاست خدا کا بنایا ہوا ادارہ ہے، یعنی اسٹیٹ ہیز بین کریٹڈ بائی گاڈ. جب اسٹیٹ کو گاڈ نے، اللہ تعالی نے کریٹ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے جو رولر ہوگا، جو حکمران ہوگا، جس کے پاس سورن پاورز ہوں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ خود اس کو نامینیٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کو بھیجے گا. گویا کہ یہ جو کنگز ہیں، کنگز آر ہز وائس جیرنٹس آن ارتھ. کنگز میں بات کر رہا ہوں، وہ پیغمبروں کا سلسلہ، وہ انشاءاللہ میں اسلامک اسٹیٹ میں اس کو کلیئر کروں گا. یہ کنفیوژن میں آپ مت رہیے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں، نہیں، میں اسلامک اسٹیٹ پہ جب انشاءاللہ آؤں گا آپ کے کسی اور کلاس میں تو پھر ہم وہاں پہ یہ والی چیز کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ کنگز جو ہیں، کنگز وہ کیا ہے؟ وائس کنگز آر ہز وائس جیرنٹس آن ارتھ. زمین پہ یہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں. دیئر ول از دا ول آف گاڈ، یعنی بادشاہ کا جو ول ہے، بادشاہ کا جو منشا ہے، وہ اصل میں خدا کا منشا ہے. اینڈ دا لا آف دا کنگ از دا لا آف دا گاڈ. دیکھیے اس کو، دا لا آف دا کنگ از دا لا آف دا گاڈ، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اصل میں یہ بادشاہ کا قانون ہے. یعنی وداؤٹ اینی کنڈیشن، وداؤٹ اینی کوشچن آپ نے اس کو لازمی طور پر فالو کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے بادشاہ کو خفا کر دیا گویا کہ آپ نے اللہ کو خفا کر دیا. تو قرون وسطیٰ میں جو مڈل ایجز ہیں، یہ تھیوری، اس تھیوری نے ایک اور شیپ اختیار کیا، دا شیپ آف دا تھیوری آف ڈیوائن رائٹس آف کنگ. یعنی یہاں تو ڈیوائن اوریجن آف اسٹیٹ تھیوری ہے، لیکن مڈل ایجز میں، ان قرون وسطیٰ کے ادوار میں اس نے اختیار کیا تھیوری آف ڈیوائن رائٹ آف کنگز. گویا کہ بادشاہ کے جو اختیارات ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے تفویض کردہ ہے، اور اصل میں بادشاہ کے اختیارات اللہ کے اختیارات ہے. تو اس نے ایک اور وہ اختیار کر دیا، بلکہ یہاں تک بعض نے کہا کہ دی کنگ از این امیج آف گاڈ ہمسیلف. نعوذ باللہ، کنگ جو ہے یہ بالکل خدا کی وہ پرتو ہے، خدا کی وہ عکس ہے. آپ نے اس کی نافرمانی تو ڈائریکٹلی آپ ڈس اوبے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو یہ اس کا وہ مختصر سا بیک گراؤنڈ تھا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلو کہ نظریہ مذہب کی آڑ میں باقاعدہ طور پر یہ والا جو نظریہ ہے، ڈیوائن اوریجن تھیوری ہے، یہ امیریت اور ڈکٹیٹرشپ کو باقاعدہ طور پر یہ ایک شہ دیتا ہے، ایک راستہ دیتا ہے. اور آپ کو بتاتا چلو کہ جب انگلینڈ میں، یعنی گریٹ برٹن میں پارلیمنٹ اور بادشاہ کے درمیان ایک ٹگ آف وار شروع ہو گیا اختیارات کے لیے کہ ویدر پارلیمنٹ از سپریم اور دی کنگ، تو وہاں پہ اس نظریے نے روپ دار لیا، اور جو بادشاہ جیمز فرسٹ تھا اس نے اس کے تائید اور حمایت کرنے والوں نے مخالفت میں دلائل پیش کی کہ نہیں، پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ بادشاہ کے اختیارات کو محدود کرے، اور اسی لیے ڈیوائن رائٹ آف کنگ کا سہارا لیا کہ نہیں جی، بادشاہ کے اختیارات برطانیہ میں پارلیمنٹ سے زیادہ ہے. یہ اور بات کہ جب جمہوریت نے اپنے وہ پانجے گاڑ دیے تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ برطانوی پارلیمنٹ جو ہے وہ انتہائی پاورفل پارلیمنٹ ہے برطانیہ میں، اور بادشاہ وہاں پہ ایک سیریمونیل ہیڈ ہے. اچھا، یہ نظریہ چونکہ ایکسپلینیشن ہے، تو یہ نظریہ ڈیوائن اوریجن آف اسٹیٹ جو تھیوری ہے، اس کو اگر ہم انالائز کریں
کریٹیکلی انالائز کرے سادہ الفاظ میں، مختصر الفاظ میں، ایک لیمین الفاظ میں، تو یہ نظریہ عقل کے خلاف ہے، کیونکہ حکمران کا تقرر خدا کرتا ہے اس نظریہ کے مطابق۔ حکمران اگر نیک ہو تو اور بات، لیکن اگر حکمران کیا ہو وہ برے ہو، وہ نشے میں، طاقت کے نشے میں وہ سب کچھ بھول جاتا ہو اور خود خدا بن بیٹھتا ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حکمران کو بطور فرعون جیسی حکمران کو بھی اللہ تعالیٰ نامزد کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، کیا وہ اپنے بندوں پہ اتنا فرعون جیسے ظالم شخص کو، ہٹلر جیسے ظالم اور فاشسٹ شخص کو وہ نامزد کر حکمران بنا سکتا ہے؟ تو یہ عقل کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست انسان کی دماغ کی پیداوار ہے، مین میڈ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ عقل کے مطابق لوگ اپنے اوپر، اور اس پہ اسلامک ہسٹری میں بھی لاٹ آف ایگزامپلس ہیں کہ لوگ اپنے منشا اور اپنی مرضی کے مطابق اکارڈنگ ٹو رولز، پرسکرائبڈ جو رولز ہوتے ہیں ہر ایک مذہب میں اور ہر ایک قوم کے لیے، وہ اپنے لیے وہ بادشاہ کا انتخاب کرتے ہیں، یا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نظریہ کو ہم ٹھیک مان لیں تو اس سے صرف ایک موروثی بادشاہت جنم لیتی ہے، کیونکہ باپ بادشاہ، اس کے بعد بیٹا آئے گا، اس کے بعد بیٹا آئے گا، اور ایک ہی سلسلہ گویا کہ ایک وہ ہیریڈیٹری والا کنگشپ بن جائے گا۔ لیکن اس طرح نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں الاٹ آف ریاستیں ہیں، الاٹ آف اسٹیٹس ہیں جہاں پہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، الاٹ آف اسٹیٹس جہاں پہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، کنگ شپ اور ڈیموکریسی ہے، بادشاہی اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم ہے برطانیہ، اس کے علاوہ صدر بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، تو a lot of forms of government are there۔ تو اس نظریے کے مطابق یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ساری دنیا کی ریاستوں میں ایک ہی طریقہ کار ہوں یہ۔ اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظریہ سیاسی جمود کو تقویت دیتا ہے، یعنی یہ پولیٹیکل سٹیگنیشن کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے کہ بس جی حکمران تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کر رکھا ہے، لہٰذا ہم نے اپنی حالت کو بدلنے کے لیے ان کیس آف بیڈ رولر کی صورت میں تو لوگ بالکل بس ٹھیک ہے جی آمنا و صدقنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کی نافرمانی تو نہیں کر سکتے ہیں، تو پولیٹیکل سٹیگنیشن آتی ہے۔ لیکن جو سیاسی شعور ہے، جس کو انشاءاللہ ہم یہ ارتقائی نظرے میں پڑھیں گے، جو پولیٹیکل کانشیسنس ہے، جو سیاسی شعور ہے، لوگ اسی کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ اپنے حکمرانوں کو چینج کرتے ہیں، ایک سموتھ ٹرانزیشن ہوتا ہے، اور یہ اسلامی اصولوں کی بھی منافی ہے، کیونکہ قرآن اس بات پہ گواہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا۔ لا یغیر حتی بقوم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یعنی جب تک لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے، اللہ تعالیٰ کی یہ قانون فطرت ہے، یہ قانون قدرت ہے، وہ نہیں بدلتا۔ آپ نے اپنے آپ کو خود بدلنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ بدلنے کی کوشش میں وہ آپ کو توفیق بھی دے گا، اور اس میں جو ہے اس میں طاقت بھی ڈال دے گا۔ تو یہ اسلامک اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ ڈیوائن اوریجن تھیوری کے حوالے سے میں نے بات کی، اس میں لاٹ آف تھنگس بھی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ کافی ہے، اس سے یہ کلیئر ہو جائے گا۔